بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور غم زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا خاصہ ہے۔ ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں دکھ نہ ہوں، تکلیفیں نہ ہوں، آزمائشیں نہ ہوں۔ ذی الحج کی مناسبت سے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کریں گے۔ آپ کن آزمائشوں سے گزر کر خلیل اللہ کے لقب تک پہنچے، آپ کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوتی ہے، اور جس گھر میں آپ آنکھ کھولتے ہیں والد صاحب وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ جس چچا کے زیر کفالت آپ ہیں، وہ چچا بت پرست صرف نہیں تھا بلکہ وہ بت گر تھا، بتوں کو بنانے والا تھا۔ اس ماحول میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، جس ماحول میں آپ کی پرورش ہوتی ہے وہیں پر آپ کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی آپ بڑے ہو کر اللہ ایک ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا بستی والے، علاقے والے میلے میں چلتے ہیں، آپ نے ان کے بتوں کی حجامت بنائی اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر کھڑا کر دیا۔ بستی والے ناراض ہوئے تو آپ نے فرمایا اس خدا اپنے سے پوچھ لو نا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کیسے پوچھیں، وہ کوئی سنتا ہے، وہ کوئی بولتا ہے، وہ کوئی دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو سنتے نہیں، جو بولتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، وہ خدا نہیں ہے، خدا تو ایک ہے جو میرا خدا ہے۔ بس یہی کہنا تھا، نمرود طیش میں آ گیا۔ اس نے لکڑیاں اکٹھی کرائیں اور چیخا تیار کرا کے 40 دن وہ آگ جلتی رہی۔ 40 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے لگے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل پیغام لایا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ یا دوسرے لفظوں میں اشاق نے معنی کیا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم جب آئے تو اس کو سلام بھی پیش کرنا۔ تو پھر آپ وہاں سے بحفظ و امان باہر آئے 3 دن کے بعد، کچھ کہتے ہیں 7 دن کے بعد۔ پھر آپ کو عراق سے نکال دیا گیا، آپ نے عراق سے ہجرت کی۔ حضرت سارہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عراق سے آپ ہجرت کرتے ہیں، شام آتے ہیں، شام سے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ہجرت کیجئے، پھر اردن آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنا وطن چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ سے وطن چھڑایا گیا۔ آپ اردن سے پھر حکم ہوتا ہے کہ آپ مصر چلے جائیے۔ مصر میں جاتے ہیں تو وہاں پر فرعون مصر سنان بن البان بن عبید یہ حضرت سارہ پر دست درازی کرتا ہے تو اس کا بازو شل ہو جاتا ہے، پھر بازو پیچھے ہٹاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بازو شل ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس وہ توبہ کرتا ہے اور حضرت سارہ کو اللہ کی کوئی بندی تصور کر کے اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیتا ہے، یہ اس کی خدمت کریں گے۔ وہاں سے مصر سے آپ چلتے ہیں، آپ فلسطین کے راستے پر آپ کو حکم ہوتا ہے یہاں پر کنواں کھودو، وہاں پر کنواں کھودتے ہیں، اور حضرت لوط کو وہیں پر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ یہیں پر رہائش رکھیں۔ حضرت لوط وہیں پر رہائش رکھتے ہیں۔ اب آپ کا سفر جاری ہے، فلسطین میں پہنچتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے شادی ہوتی ہے۔ 80 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ حکم ہوتا ہے اس کو بھی، اب اس کو اس کی ماں کو کعبہ مکہ مکرمہ میں جا کر چھوڑاؤ۔ اب ایک اور آزمائش ہے، بس چھوٹا بچہ ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو اور اس کی ماں کو کعبہ مکہ میں چھوڑ کر آؤ۔ وہاں سے چلے، خاموشی کے ساتھ آئے اور ان کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب جب یہ کچھ بڑا ہوا، قرآن کہتا ہے جب باپ کے ساتھ کام کرنے والا ہوا، اب حکم کیا ہوا جاؤ اور اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ جب اتنی مشکلات طے کر کے ابراہیم علیہ السلام نکلے تو فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے سلام ہو، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام پر سلام پڑھا آتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ بس
جب انسان مشکلات میں سے گزر کر آتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا کہ آپ ہر لمحہ ہر آن اللہ کی یاد میں مگن ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، گھبرانا نہیں ہے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ مجھے ملا کہاں سے ہے.